پاکستان کی تاریخ کا میرے نزدیک یہ بدترین ٹرائل، اس کو ٹرائل کہا جائے، کیا جا رہا ہے، جس میں آج تک پاکستان میں وکیلوں کو کبھی عدالت سے نہیں نکالا گیا۔ پہلی دفعہ ڈیفینس لائرز کو عدالتوں سے نکالا گیا، جہاں انہوں نے جرح کرنی تھی، اور جرح اپنے من پسند وکیل سے کروائی گئی جو کہ جرح نہیں کرا سکتا۔ اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ وکیلوں پر بندوقیں تانی گئی ہیں۔ جو واقعات سامنے آئے ہیں کہ ان کے ایک چھوٹے کمرے میں لے جا کر ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پر بندوقیں تانی گئی ہیں، جو کہ ایک بدترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو جو ہے وہ پرورٹ کرنے کی۔ لہذا اس کو ہم ٹرائل نہیں مانتے، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے ساتھ کسی قسم کا بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ سب کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے اور جبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کو 2 دفعہ کالعدم قرار دیا تھا اور دوبارہ وہ گواہوں پر جرح اور بیانات سارے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اپنے جو وکلاء تھے، جو اکیوز تھے، ان کے وکلاء کو نہیں اندر جانے دیا اور سرکار کے وکلاء کو پیش کیا گیا۔ یہ قانونی طور پہ یا قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ قانون میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی اکیوز کے من پسند وکیل کے علاوہ کوئی اور جرح کرے، کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق، جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو کاؤنسل آف یور چوائس۔ یہ بنیادی حق ہے۔ آپ کسی بھی ملزم کو اس کے پسند کے وکیل سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسی کو وکیل بننے کا رائٹ ہے جس کو ملزم اپنا وکیل بنائے اور جس کو ملزم سمجھے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کر سکتا ہے بطور وکیل کے۔ لہذا کسی ایسے شخص کو وکیل کرنا اسٹیٹ کے ایکسپنس پر، جس کو ملزم اپنا وکیل نہیں تصور کرنا چاہتا، نہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک وکیل کا کے جو ہے فرائض انجام دے سکتا ہے، یہ واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی۔ سر، جو کل کی کارروائی ہوئی ہے اسی کو چیلنج کریں گے یا کالعدم قرار دینے کے بعد سے اب تک کی تمام کارروائی سائفر کیس کی اس کو چیلنج کریں گے، حکم امتناع کی درخواست کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ساری کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئی ہے۔ جب اس کو انہوں نے واپس کیا ہے، وہاں پر ریمانڈ کیا ہے، اس کے بعد کی کارروائی جو ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور ابھی صرف کل کی نہیں بلکہ جو ہفتے والے دن بھی کارروائی ہوئی ہے، جس میں کہ ایک معقول وجہ تھی ایڈجرنمنٹ کی ٹرائل لائر کی، اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی من پسند ایک ڈیفینس کاؤنسل جو ایکچولی پروسیکیوشن کا حصہ ہے، وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے ایک شخص کو سلیکٹ کر کے بطور ڈیفینس کاؤنسل کے لگایا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ گارنٹی کرنا ہے کہ کنوکشن ہو سکے دونوں ملزمان کی۔ سائفر کیس کے ساتھ اسی اڈیالہ میں 2 اور نئے پریفرنسز بھی چل رہے ہیں اور جیل ٹرائل چل رہا ہے۔ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی تھی اور اس پہ 23 جنوری کو ججمنٹ بھی ریزرو ہوئی کہ آج 30 جنوری ہے، وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آج لائرز آئے ہیں، بڑے سینئر وکلاء ہیں، اور آج آپ سٹے مانگیں گے تو آپ کو یہ سٹے مل سکتا ہے؟ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی ایک طرح سے مکس ہے۔ کچھ ججز کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی ضروریات پوری نہیں کی، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے آرڈر پاس کیے ہیں، جن کی وجہ سے یہ 2 دفعہ یہ کیس اور یہ ٹرائل کویش ہوا ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف کے اصولوں پر چلتے ہوئے، جیسے 2 دفعہ انہوں نے یہ جو ٹرائل ہے اس کو کویش کیا ہے، یہ بھی جو ٹرائل جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو ٹرائل نہیں ہے بلکہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو کویش کیا جائے۔ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے پہلی بھی چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو کچھ ججز سے ہم یہاں پہ وہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ملزم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا عدم اعتماد کرے،
जज पर, और जज को उस बात को समझना चाहिए और उसको सही माने में, राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। लिहाजा अगर मुल्ज़मान ये समझते हैं और उसके पीछे एक पूरी तारीख़ है कि ये बार बार उनको रिलीफ से डिनाई किया गया, तो उनको उनके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो इंसाफ के असूलों पर चलते हुए उन्हें चाहिए कि वो रिक्यूज़ करें खुद केसेस। इस तेज़ रफ्तार ट्रायल में अगर सज़ा सुना दी जाती है तो इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब होंगे और तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, इलेक्शन में तो पहले ही बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो चुकी है, यानी पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और इसलिए मैं किसी तौर पर भी नहीं समझता कि ये इलेक्शन की कोई लेजिटिमेसी है, कोई क्रेडिबिलिटी है। ये इलेक्शन कहलाने के काबिल ही नहीं है। ये दर हकीकत एक सिलेक्शन का ड्रामा हो रहा है।